میں نے تیرے ماں اور باپ کو بے قرار کیا تیرے لیے، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ فلما کبرت واشتد عضدک واشتد ازرک وارثتنی بالمعاصی یا عبد سوء۔ ہائے ہائے، ارے میں تمہیں نطفے سے لے کے چلا، پھر ایک 5-6 پاؤنڈ کا ماں کی گود میں ڈالا، پھر تو بڑا ہوتا گیا، پھر تیرے دانت نکالے، تجھے کھانا کھلاؤں، تجھے دودھ پلاؤں، تمہیں میٹھا کھلاؤں، پھر تو بڑا ہوا، پھر تو جوان ہوا، پھر تو یوں ہوا، اور پھر تو یوں چلا۔ جب تو جوانی میں مکمل ہوا، بازو مضبوط، چھاتی مضبوط، ایڑی مضبوط، تو میرا مطالبہ آیا، میرے آگے جھک، تو نے مجھے للکارا، وارثتنی بالمعاصی یا عبد سوء، میرا ہی نافرمان بن گیا، میرا ہی نافرمان بن گیا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، مجھے بتا کوئی انصاف کا دفتر بتا، کوئی قانون کی کتاب بتا، کسی کتاب میں دکھا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے کہ میں بلاتا رہا، تم نے پلٹ کے نہ دیکھا، میں روکتا رہا، تم نے ہر رکاوٹ کو پار کیا، میں نے کہا جھوٹ کے قریب نہ جانا، تم نے کہا اس کے بغیر نہ سیاست ہے، نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، میں نے کہا سچ بولنا، تم نے کہا اس کے بغیر کام نہیں، میں نے کہا صحیح تولنا، تم نے کہا اس کے ناپ تول کی کمی کے بغیر تجارت نہیں، میں نے کہا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا، تم نے ان کے گریبان پکڑے، میں نے کہا کسی کا حق نہ مارنا، تم لینڈ مافیا بن گئے، تم قبضہ گروپ بن گئے، لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کرنے والے بن گئے، میں نے کہا لوگوں کی بیٹیوں کو عزت دینا، تم درندے بن گئے، وحشی بن گئے، عزتوں کو نیلام گھر کا بنا دیا تم نے، میں نے کہا تھا میرے سامنے سر جھکانا، تم نے بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سر جھکائے، میں نے کہا حلال کھانا، تم نے حرام کھایا، میں نے کہا نظروں کو پاک رکھنا، تمہاری نظروں میں گندگی بھر گئی، زنا بھر گیا، میں نے کہا میرے یہ کانوں سے میرا کلام سننا، ضرورت کی بات سننا، تم گھنگرو کی چھنک پہ لٹ گئے، پٹ گئے، مٹ گئے۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ ہاں میرے احسان کا بدلہ کوئی مجھے یوں دے گا، میں مرتے دم تک اس سے بات نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، میرا ظرف نہیں، میرا اللہ کہتا ہے معاذالک، تو نے یہ سب کچھ کیا، اور کتنا کیا؟ ساری زندگی کیا، کتنی زندگی پائی؟ 70 سال نہیں، 70,000 سال تو یہی کرتا رہا، میرے احسان کے بدلے نافرمانی سے میرے حکم کو پارا پارا، میری شریعت کو تار تار، میری نافرمانی کو تم نے اپنے سر کا تاج بنایا، ماتھے کا جھومر بنایا، گلے کا سہرا بنایا، اور میری نافرمانی کو تو نے تہذیب بنایا اور ثقافت بنایا اور آج کی ضرورت بنایا۔ ہاں ساری کائنات تو نے گناہوں سے بھر دی، لوگوں نے کہہ دیا اے پکا دوست کی اے دی بخشش کوئی نہیں، معاذالک ان استغفرتنی غفرت لک، اس کے باوجود کہ میرے ہر احسان کو تو نے برباد کیا، ایک دن تجھے خیال آیا، بینڈ بڑھاپے میں دانت بھی ٹوٹ گئے، کھوپے بھی چڑھ گئے، ان میں سے بھی پورا نظر نہیں آتا، لاٹھی بھی ہاتھ میں آ گئی، اب پاؤں بھی لرزتے ہیں اور ہاتھ سہارا، لاٹھی بھی سہارا نہیں دے پاتے، تجھے خیال آ گیا آج مولا کو نہ راضی کر لوں، جانے کا وقت قریب ہے، اللہ کو نہ راضی کر لوں، تجھے خیال آ گیا، لوگوں نے تجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی، اس بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے؟ اللہ نے آسمانوں سے کہا آجا، جتنے گناہ کیے ہیں آجا، ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کروں گا۔ ایک نوجوان تھا کفل بنو اسرائیل میں، ہر رات نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی، شراب کا دور چلتا تھا، ایک رات ایک لڑکی کو لایا 60 دینار سونا، 60 دینار 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 10 لاکھ پاکستانی، کتنی دولت تھی اس کے پاس؟
ایک رات کے لیے آج کا 10 لاکھ۔ جب وہ کمرے میں تنہا ہوا، لڑکی کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل نے کہا میں نے زبردستی تو نہیں کی، تم تو ڈیل کے ساتھ آئی ہو۔ وہ اور رو پڑی۔ اس نے کہا کفل طوائف نہیں ہوں، عزت دار ہوں، بھوک نے یہاں پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتی۔ جب مالدار لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں، کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں بدلتے ہیں، 5 سٹار ہوٹلوں کے لنچ لو، کوئی منع نہیں، فارم ہاؤس بناؤ، بڑی بڑی گاڑیاں دو، ہوٹلوں میں کھانا کھاؤ، زکات دو، زکات دو، حلال ہے، کوئی منع نہیں، حلال کمایا ہے، جاؤ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، زکات دو، زکات دو، زکات دو۔ جب زکات نہیں دی جاتی پھر یوں بیٹیاں نیلام ہوتی ہیں، نیلام ہوتی ہیں، نیلام ہوتی ہیں۔ تو کفل رو پڑا، اس معصوم بچی کے معصوم آنسوں نے پتھر کو پانی کر دیا، رو پڑا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی کے ساتھ چلی جا، اور کتنے بڑی رقم دی تھی کہ جو تمہیں دیا ہے تیرے فقر کو ہدیہ ہے، میں گندا انسان ہوں، میرے لیے دعا کر، میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ بچی گھر پہنچی، کفل مر گیا، مر گیا، اچانک مر گیا۔ ہائے او میرے رب، یہ تو بنی اسرائیل ہے جن کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تم تو وہ ہو جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ غیب سے پردہ نہیں ہٹاتا، اچھا مرا برا مرا آگے نظام ہے۔ یہ کفل بہت برا انسان تھا، یہ کل مرا ہوا ملتا، اس کو کوئی غسل نہ دیتا، کوئی کفن نہ دیتا، کوئی کندھا نہ دیتا، یہیں گل سڑ کے مر جاتا۔ میرے رب نے کیا کر دیا، اتنے بڑے قدردان سے ٹکرانا۔ شراب کیوں پیتے ہو؟ سوسائٹی کی ضرورت بن گئی ہے شراب پینا، پھر آدمی آکورڈ سا لگتا ہے شراب نہ پیے۔ ہائے یہ میرے نبی کے امت ہی کہہ رہے ہیں، کہاں لکھا ہے شراب قرآن میں حرام ہے؟ وہ قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو میں کیا بتاؤں، کبھی پڑھا ہوتا، کبھی سیکھا ہوتا۔ میرے رب نے کیا کیا، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ اس لیے لکھوایا کہ آؤ میری اپنے بندے سے صلح ہو چکی ہے، آؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو، اسے عزت سے میرے پاس پہنچاؤ، میرا دوست بن کے آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ اور کفل کو پیچھے جو اس کی جو بیک ہے مضبوط، وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور تمہارے پیچھے تو میرے نبی کھڑے ہیں، کل کائنات کے نبی، محسن انسانیت نہیں، محسن کائنات، سید الاولین والآخرین۔ کوئی نبی اتنے نہیں روئے جتنے میرے نبی روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں؟ آپ کتنی جان چلی جائے گی، آپ اتنا رو رہے ہیں؟ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرے نبی روئے ہیں، کوئی نبی اتنا نہیں تڑپا جتنا میرے اور آپ کے نبی تڑپے ہیں، کسی نے اتنے دکھ نہیں اٹھائے جتنے میرے نبی نے اٹھائے ہیں۔ کائنات کے سردار، جنت کی چابی ہاتھ میں، زمین کے خزانے دینے کے لیے فرشتے موجود ہیں، یا رسول اللہ یہ چابیاں ہیں کل کائنات کے خزانوں کی، لے جاؤ۔ میں فقیر بن کے زندگی گزاروں گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار دی۔ وہ رات نہ زمین بھولے گی نہ آسمان بھولے گا، نہ مدینے کے فضائیں بھولیں گی نہ آسمان کے فرشتے نہ میرا رب، کہ میرے نبی کل کائنات کے نبی رسول ہو کر، سردار ہو کر
اتنے بڑی عزتیں بلندیاں. ہاں میں تمہیں وہ رات دکھانا چاہتا ہوں جس رات میرے نبی حضرت اماں عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں اور کبھی یوں کروڑ بدلتے ہیں، پھر تھوڑی بعد یوں کروڑ بدلتے، پھر تھوڑی دیر بعد یوں کروڑ بدلتے، اور پھر اچانک آگے بڑھتے ہیں اور اپنا پیٹ چارپائی کی لکڑی کے ساتھ لگا کر سارا یوں نیچے جھک جاتے ہیں، یوں جھک جاتے ہیں. پیٹ یہاں پر ہے اور سارا دھڑ نیچے جھکا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے نہیں سو پا رہی تھی آپ کے پہلو بدلنے سے، وہ ایک دم اٹھ گئیں. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تم چوپڑی کھا لو، تم رشوت کی کھا لو، تم جھوٹ کی کھا لو، تم شرابیں پی لو. میرے نبی اٹھے. عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی. یہاں پیٹ کیوں رکھا؟ یہاں پیٹ کیوں رکھا؟ پریس کرنے کے لیے کہ معدے کی پکار تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے. کیوں اس کو پریس کیا؟ عائشہ بھوک بہت لگی. یا رسول اللہ، احد پہاڑ نے خود کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں سونا چاندی بن جاؤں. میرے اللہ نے پیغام بھیجا، میرے حبیب آپ چاہتے ہیں احد پہاڑ سونا چاندی بنا دوں؟ نہیں 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 یا رسول اللہ، یہ دنیا کے خزانوں کی چنوں کی چابیاں ہیں، اسرافیل آ چکا ہے، اب حکم دیں پورے پہاڑ سونا چاندی بنا کے نہیں 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 نہیں. حضرت عائشہ بچوں کی طرح رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے. محمد مصطفیٰ جیسا شوہر ہو اور وہ بھوک سے بے قرار ہو، عائشہ جیسی بیوی ہو، امت کی ماں، ان پر رونا کیسا رونا ہوگا؟ در و دیوار رو پڑے جب اماں عائشہ روئیں کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ کوئی دیر لگے گی، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے تڑپ کے کہا نہیں عائشہ اللہ سے نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا. میرے نبی مجھ سے پہلے میرے بھائی اسی بھوک سے گزرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے. یہ پتھر کیوں باندھے؟ کہ میری امت بک نہ جائے پراٹھے پر اور انڈے پر اور بریڈ پر. میری امت بک نہ جائے چمکتی گاڑیوں پر اور بنگلوں پر اور کوٹھیوں پر، اور میری امت بک نہ جائے اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے پر بک نہ جائے، اس لیے پتھر باندھ. حضرت امام علی کہہ رہے ہیں حسن حسین سے احی قلبک بالموعظہ، کہ میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا، دل کو زندہ رکھنا. کس سے؟ ٹونک سے؟ ہاں. کون سا؟ قرآن. دل کو زندہ رکھنا قرآن سے، دل کو زندہ رکھنا قرآن سے. یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے دائیں بائیں. کتنے دن گزر گئے قرآن کے پاس بیٹھے ہوئے. کتنے بچے ایسے ہوں گے کئی کئی سال گزر چکے ہوں گے قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہوگا. جہاں زمین بنجر ہو میں فصل بہار کیسے اگاؤں؟ جہاں زمین پتھر بن چکی ہو وہاں بیج کیا کرے؟ جس دل نے قرآن کو روزانہ سننا تھا پورا سال اٹھا کے نہیں دیکھا. کوئی مر گیا ختم پڑھنے کے لیے آ جاؤ بھائی، کوئی بیمار ہو گیا کوئی دعا قرآن کی پڑھنے کے لیے آ جاؤ. بالکل کرو، اپنے مردوں کے لیے قرآن پڑھو کہ اب ان کے پاس پہنچنے کا یہی راستہ ہے ثواب کا کہ ان کے لیے قرآن خوانی کی جائے، ان کے لیے قرآن پڑھا جائے. لیکن کیا صرف قرآن خوانی کے لیے آیا ہے؟ صرف فال لینے کے لیے آیا ہے؟ صرف آیت شفا کو گھول کر پینے کے لیے آیا ہے؟ یا میرا اللہ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. کیمسٹری راستہ نہیں بتاتی، فزکس نہیں بتاتی، قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے. میں ان علوم کی نفی نہیں کر رہا، یہ خیال میں رہے، یہ خیال میں رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ علم نہیں پڑھنے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر قرآن کو پڑھنا ہے، اس پر میرے نبی کی زندگی کو لانا ہے. آپ کے اداروں نے
قرآن کو نکال دیا. ہمارے نظام تعلیم میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں, میرے نبی کی سیرت کا کوئی حصہ نہیں, تو کون بتائے گا زندگی کیا ہے؟ میرے بچوں، میرے عزیزوں، زندگی احساسات کا نام ہے. پیسے کی، دولت کی کھنک چمک کا نام زندگی نہیں ہے. زندگی احساسات کا نام ہے. زیور کپڑے کا نام زندگی نہیں ہے. زندگی احساسات کا نام ہے. یہ 22ویں گریڈ کا نام زندگی نہیں ہے. یہ دھن دولت کا نام زندگی نہیں ہے. ان چیزوں کا زندگی سے کوئی واسطہ نہیں، ایک ظاہری تعلق ہے. زندگی احساس کو کہتے ہیں. میرے عزیزوں، یونیورسٹیاں موجود ہیں، علم کوئی نہیں. ہسپتال موجود ہیں، شفا کوئی نہیں. بیماریاں بڑھ گئیں، بیماریاں بڑھ گئیں. وکیل زیادہ ہو گئے، جھگڑے زیادہ بڑھ گئے. یونیورسٹیاں زیادہ ہو گئیں، تہذیب ختم ہو گئی. گھر گھر میں اسکول بن گئے، تہذیب ختم ہو گئی، شرافت ختم ہو گئی. تجارتیں، مشینریاں وجود میں آ گئیں کہ مشینیں آ گئی ہیں، ہم فارغ ہو جائیں گے. لیکن آج فراغت نام کی شے ختم ہو گئی. اس موبائل ٹیلی فون نے جغرافیہ ایک مٹھی میں بند کر دیا، چاروں کونوں کو یوں ملا دیا، مشرق کو مغرب سے، شمال کو جنوب سے ملا دیا. لیکن دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ. اب دیکھ رہے ہو، دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ ہو گئے. آسائش، سہولتوں سے گھر بھر گئے، لیکن راحت نام کی چیز رخصت ہو گئی. چیزوں کے انبار لگ گئے، محبت نام کی چیز چلی گئی. کہاں فالٹ ہے؟ کہاں فالٹ ہے؟ اتنا مجمع پڑھنے والا ہے، یہ اتنے پروفیسر پڑھانے والے ہیں، یہ اتنی منڈیاں بھری پڑی ہیں. محبت کہاں چلی گئی؟ الفت کہاں چلی گئی؟ تہذیب کہاں چلی گئی؟ سچ کہاں چلا گیا؟ پاک دامنی کہاں چلی گئی؟ شرافت کہاں چلی گئی؟ حیا کہاں چلا گیا؟ جس قوم سے حیا نکل جاتا ہے بہت جلدی ان پر گرفت کا نظام چلتا ہے. اللہ کفر کو برداشت کرتا ہے، بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا. تم سب کٹھے پڑھتے ہو، بچو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر سے، بچو بچو بچو، ورنہ یہ آگ اس طرح جلے گی کہ کوئی گھر دھوئیں سے نہیں بچے گا. اور وہ آگ لگے گی کہ تہذیب، انسانیت، حیا، پاک دامنی ڈھونڈنے نکلو نہ مل پائے گی. اور پھر میرے اللہ کا نظام چلے گا. ایسوں کو زمین کے نیچے پہنچایا جاتا ہے. میں سارا مغرب پھرا ہوں، لاکھوں کلومیٹر میں نے سفر کیے ہیں، ملک ملک. وہاں کی لڑکی مظلوم ترین لڑکی ہے، جو نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک ٹشو پیپر ہے، استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا. پھر وہ تنہائی ہے. اور وہ ہے ڈیٹرائٹ میں نماز پڑھ کے ایسے واک کے لیے نکلا عصر کے بعد، تو میں ایسے گلیوں میں چکر لگا رہا تھا. ایک گلی سے گزرا تو ایک عورت کوئی 85-90 سال کی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے تنہا کھڑی یوں خلا کو دیکھ رہی تھی. خلا ایسے دیکھ رہی تھی، اور پھر یوں لوگوں کو دیکھتی، پھر یوں دیکھتی. میری سیر مجھے بھول گئی، میں اس کو کھڑا ہو کے دیکھنے لگا. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک لمبا سانس لیتی اور پھر خلاؤں کو گھورنا شروع کر دیتی. میں آج بھی اس عورت کے لیے رو رہا ہوں. مجھے نہیں پتا وہ کون ہے. انسان تو ہے، انسان تو ہے، انسان تو ہے. بطور انسان میرا دل پگھلا اس کے لیے کہ آج اس کو ضرورت ہے سہارے کی. کوئی نہیں. وہاں کا مرد نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے. ایک مشین کا پرزہ ہے، جب تک استعمال ہوگا، استعمال کیا جائے گا، پھر کباڑ میں پھینک دیا جائے گا. تہذیب لینی ہے تو محمدی تہذیب لو، سیرت لینی ہے تو محمدی سیرت لو. تمہارے درمیان ایک حد ہے. ہم مسلمان ہیں، ہماری مسلمان بیٹی، ہمارا مسلمان بیٹا، ان کے درمیان ایک حد ہے. یا آخرت کو بھلا دو یا قرآن کا انکار کر دو.
یا موت کا انکار کر دو، یا جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، جاؤ جو مرضی کرو۔ نہ تم جنت کو آگ لگا سکتے ہو، نہ جہنم کو بجھا سکتے ہو، نہ موت سے ٹکر لے سکتے ہو، تو پھر یہ غلط زندگی ہے، غلط زندگی ہے، غلط زندگی ہے، اس کا انجام تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ، اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ۔ اس نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں کہ 1,24,000 نبی اتنا نہیں رویا جتنا ایک میرا نبی رویا ہے۔ ان آہوں کا واسطہ دیتا ہوں جنہوں نے اونٹ پہاڑ میں سوراخ کر دیے، مدینے کی دھرتی کانپ اٹھی، ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے 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 ہائے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اگر راہوں پہ چلنا ہے تو ایک راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کسی کو راہبر بنانا ہے تو ایک ہی راہبر ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ڈاکٹر بنو، تاجر بنو، سیاستدان بنو، قاضی بنو، ہواؤں میں اڑو، زمین کے سینے میں سوراخ کر کے خزانے نکالو، پانیوں کا سینہ چیر کر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہنچ جاؤ، زمین کے اندر سمندر کے خزانے نکالو، جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ لیکن ایک اللہ کو ناراض نہ کرو، ایک اس کے محبوب کو ناراض نہ کرو۔ کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔